باب نمبر 2، ولادت با سعادت سے حلف الفضول تک کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار اور فطرت و مزاج کے لحاظ سے اکمل ترین انسان اور نسب کے لحاظ سے اعلیٰ و اشرف نسب کے حامل تھے۔ آپ کے نسب کی فضیلت میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ عز وجل اصطفى کنانة من ولد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام وصفى قریشا من کنانة وصفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا اور کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو منتخب کیا اور بنی ہاشم سے میرا انتخاب فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2276۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح بیان کیا ہے، ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نذار بن معد بن عدنان۔ صحیح بخاری قبل الحدیث 3851۔ امام بغاوی نے شرح السنہ میں عدنان تک نسب مبارک ذکر کرنے کے بعد فرمایا، عدنان سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب صحیح طور پر محفوظ نہیں۔ شرح السنہ للبغوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 193۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی عدنان تک نسب ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہاں عدنان تک نسب صحیح طور پر معلوم ہے، اس پر علماء و ماہرین نسب کا اتفاق ہے اور کسی بات میں بھی اختلاف نہیں، جبکہ عدنان سے اوپر معاملہ مختلف فی ہے۔ علماء نسب کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عدنان اولاد اسماعیل میں سے ہے۔ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عدنان سے اوپر اسماعیل علیہ السلام تک خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا ماہر نسب نہیں دیکھا جو عدنان اور قحطان سے اوپر کوئی یقینی بات جانتا ہو، اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو محض اندازے کے ساتھ کہتا ہے۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بالاتفاق عدنان اولاد اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں، لیکن عدنان اور اسماعیل علیہ السلام کے مابین علماء نسب کا اختلاف ہے۔ السیرۃ النبویہ للذہبی صفحہ نمبر 1۔ نسب کی اہمیت و فضیلت ہمیشہ سے لوگوں کے دلوں میں موجود رہی، کیونکہ عالی نسب شخص کی قیادت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ نبی ہو یا بادشاہ۔ اس کے مقابلے میں حقیر نسب والے کی قیادت تسلیم نہیں کی جاتی۔ اکثریت ایسے شخص کے جھنڈے تلے جمع ہونے کو ناپسند کرتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ نسب اور خاندان ملا تاکہ یہ شرف و فضل لوگوں کو آپ کے گرد جمع کرنے میں معاون ثابت ہو۔ دراسہ تحلیلیہ لشخصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم للدکتور قلعجی صفحہ نمبر 96۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک بہت پاکیزہ اور نہایت عمدہ ہے۔ آپ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا مظہر اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دی گئی بشارت ہیں، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، کہ میں اپنے باپ یعنی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127، مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 222۔ نسل کی پاکیزگی اور نسب کی بلندی انسان کو گھٹیا امور سے بچاتی ہے اور فضائل و محاسن حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ انبیاء و رسل اور داعیان حق اس بات کے بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے نسب پاکیزہ اور ان کی نسل عمدہ ہو۔ اس وصف کے ساتھ وہ لوگوں میں متعارف ہوں تاکہ لوگ انہیں اچھا سمجھ کر ان کی بات پر اعتماد کریں۔ السیرۃ النبویہ لابی فارس صفحہ نمبر 102۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ و افضل
اول نسب بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیگر لوگوں پر فوقیت عطا کی ہے اور قریش کو دیگر قبائل پر فضیلت سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس قوم سے محبت کی جائے جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، اور اس قبیلے سے بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کا مقصود یہ نہیں کہ قوم یا قبیلے کے ہر فرد یا شخصیت سے محبت کی جائے، بلکہ یہ محبت خالصتاً ان افراد و شخصیات کے مجموعے یعنی قوم یا قبیلے سے ہوگی۔ مثلا عربوں کے قریشی قبیلے کے اس شرف و فضیلت کو تسلیم کرنا ہوگا جو انہیں محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت سے حاصل ہوا ہے۔ اگر کوئی عربی یا قریشی اللہ کے دین سے انحراف کرتے ہوئے خود کو اس مقام فضیلت سے گرا بیٹھے جو اللہ نے اپنی بندگی کرنے والوں کو عطا کیا ہے، تو دین سے یہ انحراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت کو ختم کر دے گا۔ پھر اس نسبت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے انجام بد کو پہنچے گا۔ فقہ السیرہ للبوطی صفحہ نمبر 45۔ جناب عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح اور آمنہ کا خواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب نسبتاً اپنے بھائیوں کے اپنے والد عبد المطلب کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ جب عبداللہ بن عبد المطلب نظر کی وجہ سے ذبح ہونے سے بچ گئے، اس نظر کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، جب سردار عبد المطلب چاہ زمزم کی تلاش میں زمین کھود رہے تھے، اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا حارث تھا۔ قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے تو وہ ایک بیٹا کعبہ کے پاس ذبح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کر دیے اور وہ جب ان کے قوت کا ذریعہ بنے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی نظر سے آگاہ کیا اور نظر پوری کرنے کی ترغیب بھی دی۔ چنانچہ جب قرعہ اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام نکلا جو عبد المطلب کو سب سے پیارا تھا۔ عبد المطلب نے چھری سنبھالی اور انہیں لے کر ذبح کرنے کے لیے اصاف اور نائلہ کی طرف چل پڑے، لیکن عبداللہ کے ماموں زاد مغیرہ مخزومی کہنے لگے، اللہ کی قسم ہمیں اس کی جان بچانے کے لیے سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ پھر وہ ایک کاہنہ کے پاس گئے تو اس نے کہا، ایک آدمی کے قتل کے عوض تم کیا دیت دیتے ہو؟ کہا گیا کہ 10 اونٹ دیتے ہیں۔ اس نے کہا 10 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان اس وقت تک قرعہ اندازی کرتے رہو جب تک اونٹوں کا قرعہ نہ نکلے۔ وہ قرعہ اندازی کرتے رہے، جب 100 اونٹ ہوئے تب اونٹوں کا قرعہ نکلا، چنانچہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور اس طرح عبداللہ کی جان بچ گئی۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 تا 155۔ الطبقات لابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 89۔ اور ان کی جگہ عبد المطلب نے 100 اونٹ بطور فدیہ دے دیے تو ان کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب سے کر دی، جو کہ مکہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ عالی نسب خاتون تھیں۔ وقفات تربویہ مع السیرۃ النبویہ لأحمد فرید صفحہ نمبر 46۔ شکم مادر میں استقرار رحم کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو داعی اجل کا پیغام آ پہنچا، چنانچہ انہیں اپنے ننہیال بنو عدی بن نجار کے ہاں مدینہ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی سوائے اس مبارک وجود کے جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا۔ گویا تقدیر زبان حال سے عبداللہ بن عبد المطلب سے کہہ رہی تھی، تیری زندگی کا مقصد پورا ہو چکا، تیری پیدا ہونے والی اولاد کی تربیت و پرورش خود ذات الہی اپنی حکمت و رحمت کے ساتھ فرمائے گی تاکہ عالم بشریت کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی جانب لایا جا سکے۔ جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی حضرت آمنہ کے ساتھ شادی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امور کا نقطہ آغاز نہ تھا، یعنی بلکہ بہت سے دیگر امور بھی تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کی نبوت کا نقطہ آغاز کیا تھا؟ وقفات تربویہ مع السیرۃ النبویہ لأحمد فرید صفحہ نمبر 46۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ ورأت امی انہ خرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام۔ میں اپنے باپ یعنی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 262، مستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600، مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 221۔
مولانا الطاف حسین حالی نے اس حدیث کے مفہوم کو یوں منظوم کیا ہے: ہوئی پہلوئے آمینہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا، دعائے ابراہیم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے ابراہیم ہونا اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ بشارت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب یعنی تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس کے بارے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضع حمل کے وقت اس نور کا نکلنا اس نور کی جانب اشارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس سے روئے زمین کے لوگوں نے ہدایت حاصل کی، اور اس خطہ ارضی سے شرک کی تاریکیاں ختم ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ظہور کو ملک شام کے ساتھ خاص کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا دین بلاد شام میں خوب مضبوط ہوگا۔ صحیح احادیث کے مطابق آخری زمانے میں شام کا علاقہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہوگا، اور یہی دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والے نقصان پہنچا سکیں گے، نہ ان کی مخالفت کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1920۔ صحیح بخاری ہی میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے: وہم بالشام، اور وہ شام کے علاقے میں ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3641، 7311۔